بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 5 وہ جانور جس کی دعا اور بددعا اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ وہ 5 جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی بددعا بھی فوراً قبول کرتا ہے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمر میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر ہوگی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ نمبر 3، ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کی مسافت صبح سے لے کر شام تک طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا۔ نمبر 5، ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار بنایا گیا بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دعا اور بددعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بہت سے انسانوں کو ان 5 جانوروں کی بددعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہارا کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان جانوروں کے ساتھ رحم کرو، اس طرح اس کام میں برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول کر لے گا۔ یہ جانور کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول ہے؟ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے ایک کتے کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً ہی اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ شخص نے وقت کے شہنشاہ و نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ سچ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، تو میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری اس بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی، لیکن اگر تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس بندے نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے گاؤں والے اکٹھا ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور ہیں اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بددعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے۔ یہ بہت اونچا اڑتا ہے اور کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلے کے مطابق ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی و پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزاری ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بددعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کو بددعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک عورت کو جہنم میں بے حد دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور اس وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ نمبر 3، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 300 خصوصیت بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرہ برابر بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو رب صبح میں ہمیں نئی زندگی دے گا تو کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا، یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتے کی بددعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا ہے، اور جن لوگوں نے کتوں پر رحم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ جان لیجئے کہ قرآن پاک میں بھی کتے کا ذکر آیا ہے، جس طرح اصحاب کہف میں کتے کا ذکر آیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ جان لیجئے کہ کتے کا لار ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جبکہ انسان اپنی کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے لیکن گھر کے اندر نہیں۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چینٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اس لیے پیروں تلے رونت دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم لوگ اگر چینٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چینٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چینٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں ہی یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چینٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چینٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتا دیکھ کہ دوسری چینٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان کے لشکر سے دور جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچل دی جاؤ۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چینٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ جان لیجئے کہ چینٹی بھی انسانوں کی طرح ہی اپنی زندگی بسر کرتی ہے۔ جدید ریسرچ سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ چینٹیوں کی بستی ہوتی ہے، چینٹیاں زیادہ تر بستیوں میں ہی اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چینٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چینٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چینٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چینٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کو بیان فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔